نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ و طالبات، اساتذہ اور معلمات، جملہ خواتین و حضرات اور سامعین و ناظرین اور سامعات و ناظرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے وجود باری تعالی اور ضرورت مذہب کے موضوع پر اپنی گفتگو کو پچھلی نشست میں 18ویں صدی عیسوی کے ایک نامور سائنسدان لوئس پاسچر کے ذکر پہ ختم کیا تھا، اور میں آج کی گفتگو کو اسی کے ذکر سے کو ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا۔ میں 2 جملے ریپیٹ کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ لوئس پاسچر یہ سائنس کی تاریخ کے چند بڑے نامور سائنٹسٹ میں سے ہیں، جس کا میڈیسن کے اندر بہت بڑا نام ہے، اور جرم تھیوری آف ڈیزیز کو اسٹیبلش کرنے والا ہے، ویکسینز کو ایجاد کرنے والا ہے۔ 2 جملے اس کے میں نے آخر میں کوٹ کیے تھے جو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ایک تو اس نے یہ کہا، پوری لائف کی سائنسی تحقیقات کے بعد لب لباب جو اس نے نکالا اپنی زندگی کا، اس نے کہا the more I know the more does my faith become complete and unquestioning۔ اس پر تو گفتگو ہو گئی تھی کہ میں جتنا زیادہ سائنسی تحقیقات کے ذریعے کائناتی حقائق کو جانتا ہوں، میرا علم جتنا زیادہ بڑھتا ہے، اسی قدر میرا عقیدہ کامل بھی ہو جاتا ہے اور پختہ اور مضبوط تر بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں سوالات کی اور شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں رہتی۔ یعنی میری سائنسی تحقیق اور سائنسی علم کے اضافے سے میرے عقیدے کو مضبوطی اور استحکام ملتا ہے۔ دوسرا جملہ جو اینڈ پر میں نے کوٹ کیا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا لٹل سائنس ٹیکس یو اوے فرام گاڈ بٹ مور آف اٹ ٹیکس یو ٹو ہم۔ کہ اگر تو سائنس کا علم تھوڑا ہو، ایسے جیسے گزارے کا علم ہوتا ہے لوگوں کے پاس، علم تھوڑا ہوتا ہے اور بات اس کے مقابلے میں بہت بڑی کرتے ہیں، کسی چیز کا اقرار و انکار کرتے ہوئے اتنی بڑی بات کہتے ہیں، اور وہ نہیں دیکھتے کہ اس بڑی بات کے پیچھے ان کے پاس عقلی دلائل کتنے بڑے ہیں، علم کی قوت یا علم کی جسامت کتنی زیادہ ہے، علم کی کوانٹٹی اور کوالٹی کتنی ہے، علم کا لیول کتنا ہے، اس کے پاس فلسفے یا سائنس کی تحقیقات کتنی ہیں، کتنا اس نے پڑھا ہے دنیا میں۔ کیونکہ عقل پڑھنے سے سیکھتی ہے، عقل مشاہدے سے سیکھتی ہے، عقل تجربے سے سیکھتی ہے۔ عقل کی جو پختگی آج آپ کو ہے، یہ بچپن میں نہیں تھی۔ جب عقل نے کام کرنا شروع کیا اور عقل سے آپ نے چیزوں کو دیکھنا، سمجھنا، اچھے برے کا فیصلہ کرنا، پسندیدہ ناپسندیدہ، لائکنگ ڈس لائکنگ، یہ ڈیولپ کرنی شروع کی تو عقل کا فنکشن شروع ہو چکا ہوا تھا، مگر اس میں میچورٹی بچپن میں، لڑکپن میں، حتیٰ کہ جوانی میں بھی میں بتا رہا ہوں، وہ میچورٹی نہیں ہوتی۔ آپ میں سے ہر شخص دیکھے گا اپنی لائف میں جو آلموسٹ 40 برس کے بعد، 40 اور 50 سال کی عمر کے درمیان میں آتی، پھر آپ کے 10-15 سال اور بیتتے ہیں تو عقل کی پختگی اور بڑھتی ہے۔
انسان کی کمزوریوں میں سے یہ کمزوری ہے کہ وہ عمر کے جس حصے میں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو میں اس وقت میرے پاس جو عقل ہے، جو تجربہ ہے، جو مطالعہ ہے، جو مشاہدہ ہے، جو تجزیہ اور انالیسز ہے، یہ کافی ہے، مور دین انف۔ وہ غیر ضروری حد تک اور ناجائز حد تک اس پہ ریلائی کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس عمر کے اس حصے میں اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ 10 سال بعد میری اپنی سوچ یہ نہیں ہوگی اور مجھے اپنی آج کی سوچ کی ناپختگی 10-15 سال کے بعد خود اس کا احساس ہو جائے گا۔ یہ ڈیولپمنٹل پروسیس ہے۔ تو 40 سال میں جا کے میچورٹی آتی ہے۔ نوجوان نسل جو آج کل اس پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی عمر موسٹلی یہ ہے کہ وہ 18 میں ہیں، ٹین ایجرز ہیں، 17 18 سال، 19 سال، 20 سال، پھر 20s میں۔ تو یہ چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایج یقیناً جوانی کی ایج ہے۔ جوانی کی ایج میں ایسپیریشنز بڑی ہوتی ہیں، بندہ انسپائر ہوتا ہے، انسپیریشنز ہوتی ہیں، ایسپیریشنز ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، گڈ وشز ہوتی ہیں، نیک تمنائیں ہوتی ہیں، خیالات اچھے ہوتے ہیں، اڑان کی استعداد ہوتی ہے، جیسے پرندہ اڑنا سیکھتا ہے اور اڑنے لگتا ہے، مگر اس عام پرندے کی پرواز اور شہباز کی پرواز میں پھر فرق ہوتا ہے۔ تیراکی بندہ سیکھ لیتا ہے، تیرنا سیکھتا ہے، مگر جب مشاق ہوتا ہے تیرتے تیرتے تو وہ اس کی تیراکی کے فن میں اور اس کی مہارت میں اور ایک بگنر اس کے فن میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیولز ہوتے ہیں۔ تو یہی پوزیشن عقل کی ہے۔ تو انسان کے کمزوریوں میں سے، بشری کمزوریوں میں سے یہ ہے کہ اگر ایک سٹیج کے اوپر اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس عقل کی کمی ہے۔ بات کمی کی نہیں ہے، بات ایک پروسیس آف میچورٹی کیا ہے۔ اس نے ٹائم لینا ہے، اور اس میچورٹی میں عمر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اس میں داخل ہوتی ہے، کاؤنٹ کرتی ہے، مشاہدات بڑھتے ہیں یہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، میچورٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، آدمی سیکھتا ہے تجربات سے۔ پہلوان کو بھی کہتے ہیں کہ مار کھا کھا کے گر گر کے سنبھلتا ہے۔ جس پہلوان نے اکھاڑے میں مار نہیں کھائی وہ پختہ پہلوان نہیں بنتا۔ مار کھا کھا کے، ڈوب ڈوب کر، ہچکولے کھا کھا کے، لوگ کہتے ہیں دھکے کھا کھا کے سمجھے گا، یہ عام محاورہ ہے۔ یہ محاورے بے عقلی کی بنیاد پر نہیں بنے ہوئے، ان کے پیچھے بڑی طویل زمانوں کی اجتماعی دانش اور عقل ہوتی ہے، اور اس عقل کے ساتھ مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں۔ یہ جو کہاوتیں بنتی ہیں وہ اس طرح وجود میں آتی ہیں، اور یہ صرف ہماری پاکستانی سوسائٹی میں نہیں ہیں، یہ ویسٹ کی سوسائٹی میں ہمیشہ ہر دور میں ہوتی ہیں، آج بھی۔ اس کے پیچھے اجتماعی دانش ہوتی ہے، طویل عمر کے تجربات اور مشاہدات اور تجزیات ہوتے ہیں، تو میچورٹی آتی ہے۔ لہٰذا آج جو علم ہے آپ کے پاس، جتنے مشاہدات کے نتیجے میں، وہ 10-15 سال کے بعد علم کی نوعیت وہ نہیں رہے گی۔ ممکن ہے جو کچھ آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے یا سمجھ میں آ رہا ہے وہ سوچ بدل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑوں کی اور پہلوں کی بات سے دانائی لینی چاہیے۔ یہی دین کے اندر بھی تعلیم ہے۔ ہم اسلاف سے دانائی لیتے ہیں، ائمہ، محدثین، فقہا، مجتہدین، اولیاء، عرفاء، جو اکابرین امت ہیں، ان کی لکھائیوں سے، تحریروں سے، تصنیفات سے لیتے ہیں، نور لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں۔ یہی قرآن مجید نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہدایت دے، اور ہدایت کو ڈیفائن کر دیا۔ ہدایت کی راہ کون سی ہے؟ سیدھی راہ ان بندوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی جو تجربات ان کی زندگی میں بیت چکے، جو واردات ان کے اوپر ہو چکی، جن تجلیات کا مشاہدہ انہوں نے کر لیا، اچھے اور برے راستوں کے امتیازات جو انہیں حاصل ہو گئے، ذوق سے، مطالعہ سے، مشاہدہ سے، تجربات سے، تزکیہ سے، تصفیہ سے، معاملات سے، اجتماعی زندگی کی ڈیولپمنٹ سے، جو کچھ ان کو تیرے انعام ہوئے، ہم ان انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائنسدانوں کی بات جو ہے کیوں مانتے ہیں؟ فلاں نے یہ کہہ دیا آج تک قانون ہے. بھئی انہوں نے سائنس کے میدان میں بھی آپ بڑوں کی بات کو مانتے ہیں. ایک آدمی صرف MS کر کے فزکس میں کیمسٹری میں، اس کو یہ رائٹ نہیں ہے وہ رد کر دے نیوٹن کی بات کو، آئنسٹائن کی بات کو. میں بھی MS ہو گیا ہوں یا PhD کی ڈگری ہاتھ میں لے لی ہے تو اس کے بعد سارے سائنٹسٹوں کو رد کر دے، ایسا نہیں ہوتا. بڑی سپیس ہوتی ہے آپ کی ماسٹرز کرنے، گریجویشن کرنے، ماسٹرز کرنے، ڈاکٹریٹ کرنے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے. اور قانون کے بنانے والے اتنے بڑے زیرک اور اتنے بڑے عقل مند اور دانش مند جس نے پوری زندگی لگا کے ایک نئی چیز ایجاد کی، اس کے لیول آف نالج میں، لیول آف انڈرسٹینڈنگ میں، لیول آف انٹلیکچول اپروچ اور ایگزامینیشن میں، لیول آف ہز ایکسپیریمنٹل وزڈم، اس کا لیول اور آپ کا ڈگریز کا لیول، اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ون ہیز ٹو بی ریئلسٹک. تو اسی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ سائنس کا تھوڑا علم اگر ہو کسی کے پاس، اب اس میں عقل کی استعداد تھوڑی ہے، مشاہدات تھوڑے ہیں، تجربات تھوڑے ہیں، سائنس کا علم ہے اور وہ بھی تھوڑا ہے، تو کہتا ہے اٹ ٹیکس یو اوے فرام گاڈ. یہ بندے کو خدا سے دور کر دیتا ہے کیونکہ علم ابھی تھوڑا ہے اور ناقص ہے. اور بہت سی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت علم کی کمی کی وجہ سے، تو بندے کی طبیعت ہے اور عقل کے اندر یہ ایک رجحان ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے اس کا فوری انکار کر دیتی. یہ عقل کی کمزوری ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ اس کا انکار کر دیتی. حالانکہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اور اس کے وجود کا انکار کر دینا، ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو زندگی میں ہزاروں چیزیں ایسی تھیں جو بچپن میں سمجھ نہیں آتی تھیں، تو اگر ان کا سمجھ نہ آنا ہی معیار ہوتا کہ یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، یہ چیز کریکٹ ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے، تو پھر تو ساری چیزوں کا وجود ختم کر دیتے آپ. جو سمجھ نہیں آتی تھی وہ آج آ گئیں، سالوں کے بعد آ گئیں، کئی اور اگلے سالوں کے بعد آئیں گی، پھر کئی اور اگلے سالوں کے بعد آئیں گی. تو سمجھ میں نہ آنا یہ اور چیز ہے، اور کسی چیز کی ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس پر فیصلہ کرنا کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی یا یہ کریکٹ نہیں ہے یا یہ درست نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ ججمنٹ پاس کرنا، ان دو میں بڑا فرق ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے کئی اور اسباب ہیں، ابھی آپ کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچی، مجموعی طور پہ وہ دلائل آپ تک نہیں پہنچے، کوئی دلائل آپ کو نہیں دے سکا، یا دلائل دیے ہیں تو ابھی عقل اتنی میچور نہیں ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے، انڈرسٹینڈنگ کا لیول اتنا اونچا نہیں ہوا، اس کے لیے اور مشاہدات چاہیے پھر سمجھ میں آ جائے گی. کئی چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے سے بھی سمجھ میں نہیں آتی، تجربات سے آتی ہیں، تو جب تجربہ ہوگا تو سمجھ میں آ جائیں گی. کئی چیزیں مطالعہ سے سمجھ میں آتی ہیں، کئی چیزیں تھوڑے مطالعہ سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، کئی بہت وسیع مطالعہ سے سمجھ میں آتی ہیں. اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ عرفاء کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے سے ان کے ایک جملے سے سمجھ میں آ جاتی، ان کی ایک بات ہی آپ کا تالا کھول دیتی ہے سمجھ کا. صاحب حکمت، صاحب معرفت لوگ. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ سمجھ میں نہ آنا اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور سمجھ میں آ جانا اس کے بہت سارے طریقے ہیں. لیکن یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا یہ پروسیس کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ انکار کر دیں کسی ایسی حقیقت کا جو مسلمہ ہے کائنات میں، تاریخ میں، انسانی معاشروں میں. وہی چیز لوئس پاسچر کہہ رہا ہے کہ لٹل سائنس ٹیکس یو اوے فرام گاڈ. تو کل میں نے یہی مثال دی تھی کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو علم کا تھوڑا ہونا، ناقص ہونا پارٹلی فائدہ مند ہے، پہ چلو بالکل جاہل ہونے سے بہتر ہے، کچھ تو کچھ پتہ ہے نا، کچھ نہ کچھ. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جب بڑی حقیقتوں کا ادراک کرنے لگتا ہے، گریٹر ریالٹیز کا ادراک کرنے لگتا ہے، تو وہ ڈیمیجنگ بھی ہے کہ وہ سمجھتا ہے جو تھوڑا سا علم ہے وہ اس کو سمجھتا ہے یہ علم کل ہے. بندے کی کمزوری یہ ہے، یا تو بالکل نہ ہو تو کم سے کم اس میں اسے اعتراف ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں. پھر وہ جج نہیں بنتا، فیصلے نہیں کرتا، اس کو ادراک ہوتا ہے، اعتراف ہوتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے. بدقسمتی یہ کہ جب تھوڑا سا علم اس سبجیکٹ کا آ جاتا ہے تو مغالطہ یہ لگ جاتا ہے کہ وہ تھوڑے سے کو بہت زیادہ سمجھ لیتا ہے، قطرے کو دریا سمجھ لیتا ہے، تالاب کو سمندر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور ایک چھوٹے سمندر کو اوشن سمجھنے لگ جاتا ہے. اس کو یہ فرق کرنا چاہیے تھا کہ قطرہ قطرہ ہے، پونڈ چھوٹا سا ایک پونڈ ہے،
بڑا تالاب ایک بڑا تالاب ہے، لیک لیک ہے، دریا دریا ہے، سمندر سمندر ہے، اور اوشن اوشن ہے. یہ درجے ہیں. تو اسی لحاظ سے وہ تھوڑا علم جب بندہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کافی ہو گیا، وہاں سے وہ ٹھوکر کھاتا ہے. وہ اس پہ اپنا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فیصلے پر اعتماد کرتا ہے. اور نقص سارا یہ تھا کہ اس کا علم تھوڑا تھا، بہت سی اور حقیقتوں کے ادراک کے قابل نہیں تھا اس کے پاس علمی سامان. اس لیے اس نے کہا کہ بندے کو اللہ سے دور لے جاتا ہے. اور بٹ مور آف اٹ ٹیکس یو ٹو ہم. اور اگر علم زیادہ ہوتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، اپنے کمال کی طرف جائے، تو پھر وہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے. اب دیکھیں یہ میں نے جتنی چیزیں کوٹ کر رہا ہوں، یہ میں ابھی تو محدثین کی باتیں تو نہیں بتا رہا آپ کو، اور فقہا کی اور ائمہ کی اور اسلاف کی اور اکابرین امت کی اور اولیاء و صالحین کی اور انبیاء و مرسلین کی باتیں تو نہیں بتا رہا ابھی. یہ تو سائنٹسٹ کے کوٹیشنز دے رہا ہوں. اور سائنٹسٹ بھی وہ جو خود نان مسلمز تھے، اور وہ سائنٹسٹ جو فاؤنڈر ہیں سائنس کی برانچز کے، جن پر سائنس کی دنیا اور طلباء کا اعتماد ہے. تھیوریز ہیں، بکس جن کے اوپر پڑھائی جاتی ہیں، جنہوں نے انوینٹ کی ہیں چیزیں، وہ سائنسدان ہیں. تو وہ عقل کی فضا کے پرواز ہیں نا، شہباز ہیں عقل کے. اب یہ جو ریفرنس میں نے دیا، یہ حوالہ اس کو بیان کیا جین گوئٹن. یہ جو آخری عبارت دے رہا ہوں کہ سائنس کا تھوڑا علم اللہ سے دور کرتا ہے، اور سائنس کا زیادہ علم اللہ کی معرفت دیتا ہے، عقیدہ پختہ کرتا ہے. جین گوئٹن نے کوٹ کیا ہے اس کا، اور کتاب ہے سائنس ورسز میٹیریلزم. سائنس ورسز میٹیریلزم. تو پیرس میں چھپی 1991 میں. اس کے صفحہ 5 پر یہ کوٹ کیا اس کی یہ قول کہ وہ زندگی میں یہ کہتا تھا. اب آگے چلتے ہیں ہم. ولیم تھامسن ایک اور سائنٹسٹ ہے. ولیم تھامسن 1824 سے 1907، 1907 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. اب یہ 20ویں صدی کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں سائنس کی تاریخ کے جو سائنسدان ہیں. یہ اپنے وقت کا بہت بڑا لیڈنگ فزسسٹ تھا، ماہر طبیعیات تھا، اور اس کے بڑے نمایاں کنٹریبیوشن ہیں فزکس کی تاریخ میں اور میتھمیٹکس کی تاریخ میں. اور اس نے پریکٹیکل انوینشنز کی ہیں. اور یہ وہ شخص ہے کہ سب سے پہلے اس نے ایک سکسیسفل کامیاب میتھڈ، ایک طریقہ کار ایجاد کیا، ہاؤ ٹو لیکویفائی ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم. ہائیڈروجن اور ہیلیم کو لیکویفائی کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ اس کا موجد ہے. اور یہی وہ شخص ہے جو تھرمو ڈائنامکس کو بھی اسٹیبلش کرنے والا ہے. ایک فارمل سائنٹیفک ڈسپلن کا درجہ دیا اس نے، اتنا فارمولیٹ کیا کہ سائنٹیفک ڈسپلن بنایا ایک انڈیپینڈنٹ تھرمو ڈائنامکس کو. اور پھر اس نے اس کے فرسٹ لاز اور سیکنڈ لاز کو ایک پریسائز ٹرمینالوجی کے طور پہ آگے سائنس میں انٹروڈیوس کروائے، فزکس میں. اب عقیدے اور مذہب کا اپنی زندگی بھر کی سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں کتنی پختگی تھی، چونکہ یہ ماہر تھے سائنس کے، یہ اسپیشلسٹ نہیں تھے فیتھ کے، ریلیجن کے، مذہب کے ماہرین نہیں تھے. لہٰذا یہ جب مذہب پر پختہ ہوتے اور خدا کے وجود پر اپنا ایمان اور عقیدہ پختہ کرتے تو یہ تھرو سائنس کرتے تھے. جو سائنٹیفک نالج، ایکسپیریمنٹیشن، اس کی ریسرچ آگے بڑھتی تو ان کے اوپر وہ انکشاف جو سائنسی تھا وہ انہیں خدا کے اوپر ایمان لانے، عقیدہ رکھنے پر مضبوط کر دیتا. اب اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور وہ بات ہینری مورس نے کوٹ کی ہے اس کے حوالے سے مین آف سائنس مین آف گاڈ میں. وہ کہتا ہے، ولیم تھامسن وہ کہتا تھا، ڈو ناٹ بی افریڈ ٹو بی فری تھنکرز. اف یو تھنک اسٹرانگلی انف یو ول بی فورسڈ بائی سائنس ٹو دا بلیف ان گاڈ. وہ سائنسدانوں سے کہتا تھا کہ تمہیں متعصب نہیں ہونا چاہیے، اور حقائق کا، حقیقتوں کو تسلیم کرنے کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، اور تمہارا کسی سے جھگڑا اور تناؤ نہیں ہونا چاہیے. فری تھنکر ہو، اوپن مائنڈڈنیس کے ساتھ اپنی تحقیق لے کے آگے بڑھیں، اور سائنس الٹیمیٹلی آپ کو کسی نتیجے پر پہنچائے گی،
مگر آپ کے ذہن میں اوپننس اور ریسیپشن رہنی چاہیے۔ اس نے کہا گھبرائیں نہیں فری تھنکر ہونے سے، اور اگر آپ بہت مضبوطی کے ساتھ تحقیق کریں گے اور سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی سائنس تمہیں اللہ پر ایمان اور عقیدہ لانے پر مجبور کر دے گی۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، یو ول بی فورسڈ بائی سائنس ٹو دا بلیف ان گاڈ۔ خدا کے وجود پر اور اللہ پر ایمان لانے پر سائنس تمہیں مجبور کر دے گی، سائنسی تحقیقات۔ پھر اس کی ایک اور کوٹیشن ہے، اسی ہنری مورس نے کوٹ کی ہے مین آف سائنس میں۔ وہ کہتا تھا کہ ود ریگارڈ ٹو دا اوریجن آف لائف، اس کا یہ جملہ ہے، ود ریگارڈ ٹو دا اوریجن آف لائف سائنس پازیٹیولی افرمز کریٹو پاور۔ کائنات میں زندگی کی ابتدا اور اس کی جو ارتقاء ہے، زندگی کی ابتدا کے حوالے سے جب آپ سائنسی تحقیقات کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی مثبت طریقے سے کسی خالق کی قدرت اور قوت پر آپ کا ایمان لے آئے گی۔ وہ تصدیق کر دے گی کہ کوئی خالق ہے کائنات کا اور خالق ہے زندگی کا۔ اس کے بعد ایک اور سائنسدان ہے سر ولیم ہگنز۔ یہ 1824 سے 1910 کا زمانہ ہے۔ یہ بھی بہت نامور سائنٹسٹ تھا اور بریلینٹ اسٹرانومر تھا بڑا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ جو ستارے ہیں سٹارز، یہ موسٹلی ہائیڈروجن ان کے اندر پائی جاتی ہے، ان کی تو جو تشکیل ہوئی ہے اس میں ہائیڈروجن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایلیمنٹس جن کے ساتھ جو زمین میں پائے جاتے ہیں، جن سے زمین ارتھ بنی ہے، تو وہ بھی پارٹ ہیں ستاروں کی تشکیل کا۔ بعد ازاں جا کے ہائیڈروجن کے ساتھ ہیلیم کا بھی اضافہ تحقیقات میں ہوا، مگر ہائیڈروجن کو اور زمینی جو ارضیاتی جو ارضی عناصر ہیں ایلیمنٹس، ان پر مشتمل ہیں ستارے۔ یہ وہ شخص ہے کہ سب سے پہلے اس نے تحقیق کی اور ڈیمونسٹریٹ کیا، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے آئیڈینٹیفائی کیا ڈوپلر ایفیکٹ کو، اور ڈوپلر ایفیکٹ آئیڈینٹیفائی کر کے یہ اس نے اسٹیبلش کیا کہ جو ستاروں کی روشنی ہے، جو ستارے اپنے سفر میں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا فاصلہ آپس میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ان کی روشنی کا رنگ سرخ رفتہ رفتہ نیلے رنگ میں بدلنے لگ جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے ستاروں کا آپس میں فاصلہ بڑھتا ہے تو ان ستاروں کا ان کی جو روشنی نکلتی ہے، اس روشنی کا رنگ سرخ سے بلو میں، نیلے میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس نے ڈوپلر ایفیکٹ کے ذریعے تحقیق کی، اور اسٹرانومی کی، فلکیات کی یہی تحقیق الٹیمیٹلی ایکسپینڈنگ یونیورس کے آئیڈیا کو ڈیولپ کرنے کا باعث بنی کہ کائنات جامد نہیں ہے، سٹیٹک نہیں ہے، بلکہ ہلکی ہلکی رفتہ رفتہ تسلسل کے ساتھ اس میں توسیع ہو رہی ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے کائنات، ایک جگہ جمی ہوئی نہیں، سٹیٹک کائنات کا نظریہ۔ اس کے اوپر آگے چل کے ہم گفتگو کریں گے۔ ایک ویو تھا جو ایگزسٹ کرتا تھا کائنات سٹیٹک ہے، اس کو پھر کینسل ریویل کیا، منسوخ کیا نئی تحقیق نے کہ کائنات توسیع پذیر یعنی وسعت پذیر ہے، کہ کائنات میں ہر وقت وسعت ہوتی چلی جا رہی، پھیل رہی ہے۔ تو پھیلتی ہوئی کائنات کا جو نظریہ ہے وہ اس کی ڈوپلر ایفیکٹ کی اسی تحقیق نے کہ ستاروں کا فاصلہ ایک دوسرے سے بڑھتا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کی روشنی کا رنگ بدل رہا ہے سرخ سے نیلے کی طرف۔ تو یہ دراصل تصوراتی بانی بنا کائنات کے وسعت پذیر ہونے کے نظریے کا۔ یہ بہت بڑا مضبوط عقیدہ رکھنے والا تھا، یہ خدا کے وجود کا قائل تھا، اس کا عقیدہ مضبوط تھا خدا کے وجود پر، اور ہمیشہ ان تمام آئیڈیاز سے وہ یہ اخذ کرتا تھا اپنے پیپرز میں، ریسرچ میں، تصنیف و تالیف میں، اپنی سپیچز میں، کہ یہ ساری کائنات کا جو یہ نظریہ ہے سارا، یہ کسی اسپیسیفک خالق کے ڈیزائن سے ہے، از خود اتفاقیہ یہ وجود میں نہیں آئی۔ اس کے بعد جوزف میکسویل ایک اگلا سائنسدان ہے، بڑا نمایاں سائنس کی تاریخ میں، جوزف میکسویل۔ یہ ماڈرن فزکس کا
فاؤنڈر تصور ہوتا ہے، فادر. جو ماڈرن فزکس ہے، چونکہ اس کا ٹائم ہے 1831 سے 1879، 19ویں صدی کے آخری حصے کا آدمی ہے، اور یہ ماڈرن فزکس کا فاؤنڈر اور فادر تصور ہوتا ہے. اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا اپنے تجربات کے ذریعے روشنی، بجلی اور مقناطیسیت، ان کے اندر ایک یونٹی ہے. ان کے جو اصول ہیں ان کے اندر وحدت ہے، یونٹی، ایک جیسے ہیں. تو یونٹی آف لائٹ اینڈ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، اس کے اندر وحدت کے نظریے کا اس نے ایجاد کیا، اس نظریے کو. اور اسی بنیاد پر پھر اس نے لائٹ کے لیے یعنی روشنی کے لیے، الیکٹریسٹی کے لیے بجلی، اور میگنیٹزم کے لیے مقناطیسیت کے لیے اس نے سیٹ آف ایکویشنز تیار کیے. ایک جیسے ہیں، یکساں ایکویشنز ہیں، چونکہ ان کے اندر ایک نظام وحدت کو دیکھا. اور یاد رکھ لیں، بعد ازاں ایک سائنسدان کا ذکر آ رہا ہے، پوری دنیا اور ہر بچہ بچی اس نام سے واقف ہے اور بیٹا بیٹی، وہ آئنسٹائن ہے. آئنسٹائن نے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیدا کی، نظریہ اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، تو وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جب اس نے فارم کی، اس کی بنیاد بھی اسی میکسویل کی ایکویشنز تھی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی سگنیفیکنس اس شخص کی کیا ہے سائنس کی تاریخ میں، کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس نے بیس کی میکسویل کے اس نظریے پر، جو سیٹ آف ایکویشنز اس نے تیار کیا تھا لائٹ میں، الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم میں. اور البرٹ آئنسٹائن کہا کرتا تھا میکسویل کے بارے میں اور اس کی سائنسی ایجادات اور اچیومنٹس کے بارے میں، کہتا تھا کہ ہی از دا موسٹ پروفاؤنڈ اینڈ موسٹ فروٹفل دیٹ فزکس ہیز ایکسپیرینسڈ سنس دا ٹائم آف نیوٹن. نیوٹن کے وقت سے لے کے آئنسٹائن کہتا ہے اس کے زمانے تک سب سے زیادہ مضبوط اور سائنس اور فزکس کی دنیا میں فائدہ مند شخص اگر کوئی ہوا ہے تو وہ میکسویل ہے، اور اس کی ایجادات نے سائنس کو اتنا فائدہ پہنچایا اور آگے بڑھایا ہے. اب یہ تو اس کا تعارف ہو گیا. وہ ایولیوشنری جو فلسفیز تھی ان کو رد کرتا تھا اور کائنات کے لیے نظام تخلیق اور خالق کائنات پر اپنے عقیدے کو فروغ دیتا تھا. وہ بھی قائل تھا. اور وہ ایولیوشن کی جو ڈارونین تھیوری ہے اس کو مسترد کرتا تھا. بہت بڑا فزسسٹ ہے. اور اس کے زمانے میں ہربرٹ سپینسر ایک فلسفی تھا. ہربرٹ سپینسر سائنسدان بھی تھا مگر بیسیکلی فلسفر تھا، اور وہ ڈارون کی جو تھیوری ہے اس کا پروموٹر تھا، سپورٹر تھا. تو ڈارونزم کے حق میں وہ لکھتا اور یہ اس کی رد میں لکھتا تھا جوزف میکسویل، چونکہ یہ ماہر طبیعیات تھا. اور یاد رکھ لیں کہ ڈارون کی تھیوری ہو یا ڈارونزم ہو یا نیو ڈارونزم ہو، وہ بحث کرتے ہیں زمین پر زندگی کے ارتقاء سے، اور اس کا سکوپ چھوٹا ہے. اور فزسسٹ بحث کرتا ہے پوری کائنات کی زندگی سے اور کائنات کے نظام حیات سے. تو اس کا ویو جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے. تو یہ ان کو رد کرتا تھا. اور اس نے ایک لیٹر لکھا. وہ کہتا ہے کہ جو سائنٹسٹ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا یہ فریضہ ہے کہ ایسا کام کرے کہ اس کے نتیجے میں مذہب کو فائدہ پہنچے، مذہب کو مضبوطی پہنچے، مذہب کو سپورٹ پہنچے. کیونکہ اللہ نے سائنسدان کو وہ عقل، وہ شعور، وہ تجربہ اور وہ مہارت دی ہے اس میدان میں کہ اس مہارت کے ذریعے وہ مذہب کی تائید کے لیے بہت ایجادات کر سکتا ہے، یا اس کی ایجادات اور تحقیقات الٹیمیٹلی اسے اللہ کے وجود پر ایمان لانے اور مذہب کے بیان کردہ حقائق کی تائید کرتے ہیں. لہٰذا اس سے چاہیے کہ وہ سائنس کی تحقیقات کرے اور ساتھ اپنے مذہب کو اسٹرینگتھن بھی کرے. یہ اس کی جو کوٹیشن ہے، ڈین گریوز نے اس کو لکھا ہے سائنٹسٹ آف فیتھ اپنی کتاب میں، اور یہ 1996 میں چھپی ہے، پیج 153. سائنٹسٹ آف فیتھ ڈین گریوز کی. اس کے بعد آگے ایک اور سائنٹسٹ آ رہا ہے اور اس کا نام ہے سر جیمز جینز. جیمز جینز 1877 سے 1946 اس کا پیریڈ ہے، یعنی قیام پاکستان سے 1 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. تو ہم 20ویں صدی کے وسط میں آلموسٹ آ گئے. اور یہ بہت بڑا نامور ماہر طبیعیات تھا، فزکس کا. اور اس کا یہ واضح عقیدہ تھا جو کتب میں درج ہے کہ جو کائنات ہے
وہ ایک خالق کی تخلیق کردہ ہے، از خود وجود میں آنے والی شے نہیں ہے، اور خالق بھی وہ ہے جس کی وزڈم انفینٹ وزڈم ہے، غیر متناہی اور لامحدود حکمت اور دانائی ہے جس کے پاس، اس خالق نے اس کو تشکیل کیا ہے۔ اب اس کا ایک لیکچر کوٹ کر رہا ہوں جو اس نے کیمبرج میں دیا، انگلینڈ کیمبرج یونیورسٹی میں لیکچر دیا، اور جو لنڈن کے رسالہ ٹائمز میں رپورٹ ہوا اس کا لیکچر، ٹائمز لنڈن کے رسالے میں نومبر 5 1930 1930 5 نومبر کا شمارہ ٹائمز لنڈن کا، اس میں اس کا لیکچر کوٹ ہوا ہے۔ میں اس لیکچر میں سے کوٹیشن دے رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے وی ڈسکور دیٹ دا یونیورس شوز ایویڈنس آف اے ڈیزائننگ اور کنٹرولنگ پاور دیٹ ہیز سم تھنگ ان کامن ود آور اون مائنڈس۔ وہ کہتا ہے جو ہمارے اپنے ذہنوں میں یعنی سائنس کے ذریعے جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، ایجادات سائنس نے کی ہیں اور تحقیقات کی ہیں، اور ہم فینومینا کو سمجھ رہے ہیں، جو ہمارے مائنڈ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ اس طرح یہ چیز زندہ ہے، اس طرح بقا ہے، اس طرح بیلنس ہے، اس طرح ڈیولپمنٹ اور ایوولوشن ہے۔ وہ کہتا ہے تو ہمارے ذہن جن چیزوں کی حقائق کی، سائنسی حقائق کی تصدیق اور تائید کر رہے ہیں اور فہم حاصل کر رہے ہیں، کہتے ہیں یقیناً سائنس کی تحقیقات ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہیں کہ ساری کائنات کی تخلیق اور توسیع میں اور اس کے نظامات کی تشکیل میں ایک واضح شہادت ملتی ہے کہ یہ کسی نے ڈیزائن کیا ہے، اور اس تمام کائنات کے نظاموں کو کوئی پاور جو اس کائنات سے باہر ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ کسی کے ڈیزائن کیے بغیر اس طرح کائنات وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس طرح اس کا نظام امن اور سلامتی اور ہم آہنگی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ اس کی کوٹیشن دی۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک اور کوٹیشن ہے، اور یہ جو دوسری کوٹیشن ہے یہ جیمز جینز کی اپنی کتاب میں سے ہے۔ پہلی کوٹیشن اس کے لیکچر سے تھی جو کیمبرج میں دیا، دوسری اس نے اپنی تصنیف ہے اس کی جو لکھی ہوئی دا مسٹیریس یونیورس، اور یہ بھی کیمبرج میں چھپی 1932 میں یونیورسٹی پریس میں، اور یہ پیج 140 140 صفحے پر اس کی دوسری کوٹیشن ہے۔ وہ کہتا ہے سائنٹیفک اسٹڈی آف دا یونیورس ہیز سجیسٹڈ اے کنکلوژن وچ مے بی سمڈ اپ، اور پھر وہ کہتا ہے ان دا اسٹیٹمنٹ دیٹ دا یونیورس اپیئرس ٹو ہیو بین ڈیزائنڈ بائی اے پیور میتھمیٹیشین۔ وہ کہتا ہے طبیعیاتی سائنس اس نتیجے پر پہنچاتی ہے، اور سائنس کا مطالعہ اور تحقیق اس نتیجے پر پہنچاتی ہے، اور وہ نتیجہ اگر ہم ایک جملے میں اس کو سم اپ کریں، کنکلوڈ کریں، تو وہ کہتا ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ بنتی ہے کائنات کو اتنا ناپ تول کر، میتھمیٹیکلی اتنا ناپ تول کر بنایا گیا ہے اور چلایا جا رہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے خالق کائنات جو ہے کائنات کا بنانے والا وہ پیور میتھمیٹیشین ہے، کہ ایک رتی برابر بھی ایک عدد اور ایک ڈیجٹ بھی اوپر نیچے نہیں کیا، ورنہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ یہ جیمز جینز کی۔ اب ہم آ رہے ہیں البرٹ آئنسٹائن پر۔ آئنسٹائن سائنس کی تاریخ کا بہت بڑا نام ہے۔ اب یہ البرٹ آئنسٹائن کا زمانہ بھی 1879 سے لے کر 1955 تک ہے۔ اس کی ڈیتھ 1955 میں ہوئی، پچھلی صدی عیسوی کے وسط میں۔ بہت بڑا نامور امپورٹنٹ سائنٹسٹ ہے پوری تاریخ کا، آخری سینچری کا آلموسٹ سب سے بڑے سائنسدانوں میں اس کا نام سر فہرست ناموں میں آتا ہے، اور یہ بہت بڑا پختہ عقیدہ اللہ کی ذات میں، خدا کے وجود میں رکھنے والا تھا آئنسٹائن۔ اب دیکھیے تاریخ کے سارے نمایاں نام میں نے آپ کو گنوا دیے اور گنوا رہا ہوں۔ جب آپ عقل کی بات کرتے ہیں تو پھر عقل کی بات ہوتی ہے تو عقل مندوں کی بات ہوگی نا، جنہوں نے عقل و دانش اس دنیا کو پہنچائی ہے، اور وہ بنیادی طور پہ یا فلسفیوں کا طبقہ ہے یا سائنسدانوں کا طبقہ ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر میدانوں کے میادین اور سبجیکٹس کے ماہرین آ جاتے ہیں، وہ اس کے بعد آتے ہیں۔ انہوں نے تو کائنات کے راز کھولے ہیں، پردے اٹھائے ہیں اور حقائق کا ادراک کیا ہے، اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ یہ جو ہم سہولتیں یوز کر رہے ہیں سائنس کے نتیجے میں، جتنی بھی
کائنات کے اندر اچھائی کے لیے برائی کے لیے وہ ساری ان کی دی ہوئی عطا کردہ ہیں۔ تو یہ تمام نامور سائنسدان مذہب کو ماننے والے اور خدا کے وجود پر ایمان رکھنے والے۔ اور آئنسٹائن کہتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے لوگوں کو کہ سائنسدان کو کبھی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ خود بھی یہ کام اسی طرح اس کا طرز عمل تھا کہ وہ سائنس مذہب کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ اس تصور کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے ہر سائنسدان کو، اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کبھی شرمانا اور جھجکنا نہیں چاہیے۔ یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ یہ آئنسٹائن کا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے بیٹیوں سے پوچھتا ہوں، میجورٹی انہوں نے آئنسٹائن کا نام پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، مگر اس کا یہ عقیدے کا پہلو معلوم نہیں ہوگا۔ اوور ویلمنگ میجورٹی کو، مے بی 99% نوجوانوں کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علم بہت وسیع چاہیے کہ عقل فیصلہ کرے کسی چیز کے بارے میں۔ اس کے لیے احاطہ کرنا چاہیے بہت ساری معلومات کا اور بہت ساری تحقیقات کا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سائنسدان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرے اس تھیسس کو کہ سائنس مذہب کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ اب ایک آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ اس نے بات کیوں کی، کہاں سے کی؟ ہاں، یہ سمجھ میں آتی ہے، اور سمجھ میں یوں آتی ہے کہ جب انسان ماورائی حقیقتوں کی طرف جاتا ہے تحقیق کرنے، تو مذہب نے وہ چیزیں دے دی ہیں آلریڈی، اور وہ آدمی اگر تو ایمان بالغیب کے طریقے سے مان لے تو مذہبی رہنما ہو گیا، مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، صاحب عقیدہ ہو گیا۔ مگر مذہب کی کئی ہوئی بات کے پیچھے تحقیق کرنے کے لیے چل پڑے اور تجربات شروع کر دے تو سائنسدان ہو گیا۔ تو دراصل راستہ سائنسدان کو سائنسی تحقیقات کا مذہب دکھاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر مذہب نہ ہو تو سائنسدان کو راستہ ہی نہ ملے کھوج کے کیا کیا چیزیں اور آگے ہیں اور آگے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتا ہے کہ I cannot conceive of a genuine scientist۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ کوٹیشن دے رہا ہوں آئنسٹائن کی اپنی۔ آئنسٹائن کہ I cannot conceive of a genuine scientist without that profound faith، کہ میں کسی سائنسدان کو جینون سائنسدان ہی نہیں تصور کر سکتا جس کے پاس یہ پروفاؤنڈ عقیدہ نہ ہو۔ اور کیا the situation may be expressed by an image، science without religion is lame۔ وہی بات اس نے کہا یہ جو تصور ہے پورا، اس کو اس امیج کے ذریعے واضح کیا جا سکتا ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے، ناکارہ ہے، بے بس ہے۔ مذہب کے بغیر سائنس محتاج اور اپاہج ہے، مفلوج ہے۔ یعنی سائنس کی ترقی وہ کہتا ہے اس میں مذہب کے سہارے کی ضرورت، مذہب کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا تھا، آئنسٹائن ہمیشہ کنونس تھا کہ کائنات ساری یا بہت بڑا نامور طبیعیات کا ماہر ہے، اتھارٹی ہے۔ آئنسٹائن کنونس تھا اس بات سے کہ کائنات اتنی کمپلیکیٹڈ ہے، اتنی ترقی یافتہ ہے، اتنی کمپلیکس ہے کہ جب سائنسدان اس کی تحقیق کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بغیر پراپر طریقے سے کسی کے ڈیزائن کیے یہ کائنات اس طرح وجود میں نہ آ سکتی ہے نہ چل سکتی۔ اور وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی عظیم کائنات کا نظام جسٹ ایک چانس کی صورت میں وجود میں نہیں آ سکتا۔ It is just an outcome of a design۔ اور وہ کہتے ہیں that it was created by a creator with superior wisdom۔ اور وہ ڈیزائن کیا ہے کہ وہ خالق کائنات نے اپنی عظیم الوہی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اس کائنات کی ہر شے کے اندر جو اجرام فلکی ہیں اور زمین، آسمان، ستارے، کہکشائیں، سیارے اور پھر ساری کہکشائیں، جو کائنات کا نظام ہے اس کے اندر قوانین رکھے، اس کے اندر خوبیاں رکھی، صفات رکھی، اور انہیں باہم ورکنگ کے اوپر ایک سسٹمیٹک طریقے سے انہیں چلانے کے قابل بنایا، خوبیاں رکھی، اور اسی مقرر کردہ نظاموں اور قوانین کے مطابق کائنات کا ہر وجود چل رہا ہے اور ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر اس کا عقیدہ تھا۔ اور اس کی جو کوٹیشن میں نے دی آپ کو، یہ البرٹ آئنسٹائن جو ہے اس نے خود ایک پیپر پڑھا، آئنسٹائن کا وہ پیپر میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں۔ 1941 میں یہ اس نے پیپر پڑھا، سائنس، فلسفی اینڈ ریلیجن،
اب یہ پیپر ہے اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، البرٹ آئنسٹائن کا پیپر. تو یہ آرٹیکل ہے جو اس نے سائنس اس سمپوزیم پہ پڑھا تھا 1941 میں نیو یارک میں چھپا. کانفرنس تھی، دا کانفرنس آن سائنس، فلاسفی اینڈ ریلیجن ان دیئر ریلیشن ٹو دا ڈیموکریٹک وے آف لائف. سائنس کا، فلسفے کا اور مذہب کا موضوع تھا، اور ان تینوں چیزوں کا جو جمہوری طرز کی زندگی ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے، سائنس کا کیا ہے، مذہب کا کیا ہے اور فلاسفی کا کیا ہے. تو یہ نیو یارک 1941 کی کانفرنس میں آئنسٹائن نے خود یہ آرٹیکل پڑھا. اب اس آرٹیکل میں اس کے آرٹیکل میں سے چند چیزیں آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو تصور کلیئر ہو جائے کہ آئنسٹائن کتنا بڑا فرم بلیور تھا خدا کے وجود کا. ان سے بڑے سائنسدان کوئی نہیں ہے سائنس کی تاریخ میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس خدا کے وجود کی منکر نہیں ہے. سائنس اللہ کے وجود پر عقیدہ رکھتی. اب سائنس کی بات کریں یا فلسفے کی بات کریں تو ان کا وجود تو سائنسدانوں اور فلسفیوں سے ہی ہوتا ہے نا. از خود تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہوا میں یا فضا میں یا خلا میں. تو سائنس تو سائنسدانوں کی نالج اور ان کی تحقیقات کے ساتھ ہے. تو جب سب سے بڑے سائنسدان اس کے معترف ہوں گے، مذہب کے قائل ہوں گے اور خدا کے وجود پر ایمان رکھیں گے، تو اس کا مطلب ہے سائنس اگر اس کے اندر بالفرض ایک رجحان ہوتا مذہب کے انکار کا اور خدا کے وجود کا انکار کا، تو سب سے بڑے سائنسدان سب سے پہلے اس کے انکار کی طرف کھڑے ہوتے. مگر وہ اس کے اقرار اور ایمان کی طرف کھڑے. اب آئنسٹائن کہتا ہے، اوپر ڈسکس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ زیادہ دلچسپ سوال یہ نہیں ہے جس کے ساتھ میری دلچسپی ہے کہ مذہب کیا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. وہ کہتا ہے میری دلچسپی اس میں ہے کہ جب آدمی مذہب کو اپنا لے تو اس بندے کو ہونا کیسا چاہیے. مذہب کو اپنائے تو وہ مذہب اس کے اندر کس طرح اپیئر ہونا چاہیے، پھر اس بندے کی سوچ کس طرح بدل جائے، اس کے افعال اور اعمال کس طرح بدل جائیں. کہ مذہب کے اندر جو بیسک سبسٹنس ہے، جو اس کے اندر خواہش پرستی اور نفس پرستی کو ختم کرتا ہے، تو سیلفش ڈیزائر جو اس کے اندر پیدا کرتا ہے، کس طرح وہ ختم ہونی چاہیے مذہب کے پیروکار کے اندر، یہ بیک گراؤنڈ میں بیان کرتا ہوا آ رہا ہے. ریلیجس آدمی کی، مذہبی آدمی کی طرز زندگی کو ایمفسائز کر کے تو آگے چل کے کہتا ہے if one conceives of religion and science according to these definitions، اگر کوئی شخص مذہب اور سائنس کی یہ جو تعریفات میں نے بیان کی ہیں ان کو کنسیو کر لے، اس کو سمجھ لے، then a conflict between them appears impossible. اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ مذہب کیا ہے اور سائنس کیا ہے اور سائنسدان کون ہوگا اور مذہبی شخص کون ہوگا، یہ سمجھ میں آ جائے صحیح، تو کہتا ہے کہ پھر مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد برقرار نہیں رہتا، اس کا کانفلکٹ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے، امپاسبل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے. اب وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور ناممکن ہے. وہ کہتا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہم پچھلی نشست میں دے چکے ہیں، لیکن اب میں آئنسٹائن کو کوٹ کر رہا ہوں چونکہ اس کی کوٹیشن ہے. وہ کہتا ہے فار سائنس کین اونلی ایسرٹین واٹ از. اس لیے تضاد نہیں ہو سکتا سائنس اور مذہب میں، کیونکہ سائنس کا کام صرف اس بات کی تحقیق کرنا ہے اور اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، جو ایگزسٹ کر رہی ہے چیز بھئی یہ ہے کیا، بٹ ناٹ وٹ شوڈ بی. سائنس کو اس چیز سے کوئی غرض اور بحث نہیں ہے کہ ہونا کیسے چاہیے، چونکہ بحث انسان سے ہو رہی ہے نا. انسان جو سائنسدان ہے، جو فلسفی ہے، جو مذہبی رہنما ہے، اور ان کے میدانوں کا تعلق انسان کی جو طرز زندگی اور جمہوری معاشرہ اس کے ساتھ کیا ہے ریلیشن شپ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ پھر انسان کو ہونا کیسے چاہیے، سائنس اس سے بحث نہیں کرتی، یہ راستہ مذہب دکھاتا ہے کہ یہ کرنا ہے جائز ہے، یہ نہیں کرنا یہ ناجائز ہے، ایسی زندگی گزارنی چاہیے یہ حکم ہے اوامر میں سے، اور ایسی نہیں گزارنی چاہیے یہ نواہی ہے. وہ کہتا ہے یہ فریضہ مذہب کا ہے کہ مذہب یہ راستہ دکھاتا ہے. سائنس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ سجیسٹ کرے کہ بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، نہ. سائنس کو غرض ہے کہ جو کچھ ہے کیا، آؤٹ سائڈ آف اٹس ڈومین ویلیو ججمنٹس آف آل کائنڈز ریمین نیسیسری. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس کے باہر بندے کے اندر اور جو کچھ اس کے باہر ہیں
یہ جو ججمنٹس ہیں وہ اس کے لیے لازم ہیں کہ وہ اس کے اوپر ججمنٹ دیتی ہے، بندے کے اندر ہیومن لائف کا اور نیچرل لائف کا، یہ سائنس کی بات ہے۔ دوسری طرف وہ کہتا ہے ریلیجن آن دا ادر ہینڈ ڈیلز اونلی ود ایویلویشنز آف ہیومن تھاٹ اینڈ ایکشن۔ کائنات میں کیا ہو رہا ہے اس کی تحقیق کرنا سائنس کا کام ہے۔ بندے کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس طرح سوچنا، کس طرح عمل کرنا، یہ مذہب کا کام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب ڈیل کرتا ہے صرف ایویلویٹ کرنا ہیومن تھاٹ اور ایکشن کو، انسان کی نیت کو، انسان کے فعل کو، انسان کے عمل کو، انسان کی فکر کو، سوچ کو۔ مذہب اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے لیے جائز اور ناجائز کی حدود متعین کرتا ہے، اس کو ایویلویٹ کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ الگ ہیں۔ اٹ کین ناٹ جسٹیفائبلی اسپیک آف فیکٹس اینڈ ریلیشنز بٹوین فیکٹس۔ جو ایگزسٹ کرنے والے واقعات ہیں، موجودات ہیں، ان کے درمیان کی ریلیشن شپ کو مذہب ڈیل نہیں کرتا، وہ کام سائنس کا ہے کہ فائنڈ آؤٹ کرے۔ اس لیے کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس انٹرپریٹیشن دا ویل نون کانفلکٹس بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس ان دا پاسٹ must all be ascribed misapprehension of the situation which has been described۔ اب وہ کہتا ہے، وہ ماضی کی بات کرتے ہوئے جس کا ذکر ہم پچھلی نشستوں میں کئی بار کر چکے ہیں کہ جو کیتھولک اتھارٹی کا اور سائنسدانوں کے درمیان جنگ رہی، چرچ کی اور سائنسدانوں کے درمیان جو جنگ رہی اور قید و بند کی صحبتیں ملی سائنسدانوں کو، فلسفیوں کو، وہ کہتا ہے کہ یہ جو کانفلکٹ پیچھے رہے ہیں سائنس اور مذہب، یعنی مذہب سے مراد مذہبی اتھارٹیز کے درمیان اور سائنس سے مراد سائنسدانوں کے درمیان، وہ سارا کا سارا مس اپریہنشن آف دا سچویشن تھا، وہ ذمہ داریوں کا غلط ادراک کرنا تھا اور ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرنا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے فار ایگزامپل اے کانفلکٹ arises when a religious community insists on the absolute truthfulness of all statements recorded in the Bible۔ اس نے پھر مثال دے دی، اس نے کہا کہ وہاں کانفلکٹ جنم لیتا ہے جب ایک خاص مذہبی طبقہ، اور وہ مذہبی طبقے سے مراد ریلیجس کمیونٹی سے مراد پوپ اور پادریوں کو، پریسٹ کو لے رہا ہے، فادرز کو لے رہا ہے، جو اس وقت کی مسیحیت کے رہنما تھے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ اصرار کرتے ہیں اس بات پر کہ جو کچھ بائبل میں لکھ دیا گیا ہے یہ کائناتی حقائق کے بارے میں جو کہ موضوع نہیں ہے ان کا، اس کو بھی 100% اس طرح مانو، اور جو اس طرح نہیں مانتا پھر وہ جنگ شروع کر دیتے ہیں ان کے خلاف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مثلا یعنی انہوں نے لکھ دیا کہ سورج اور تمام ستارے وہ زمین کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، جبکہ سائنس نے اسٹیبلش کر دیا کہ بات ایسی نہیں ہے، زمین اور سولر سسٹم کے تمام پلینٹ سورج کے ارد گرد چلتے ہیں۔ اب یہ ان کی ببلیکل انفارمیشن سے تضاد آ گیا تو جنگ شروع ہو گئی۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مذہبی رہنما اور پوپ نے تو یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ آج سے 7000 سال پہلے جب کائنات تخلیق ہوئی فلاں مہینہ، فلاں تاریخ اور فلاں دن تھا، اس کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ اس نے کہا یہ کام سائنس کا ہے، فائنڈ آؤٹ کرے کہ کائنات کتنے عرصے سے چلی آ رہی ہے، تو یہ کوئی پوپ کا کام یا پریسٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ تاریخیں متعین کرے۔ تو وہ کہتا ہے جب ایک دوسرے کے کام میں آپ مداخلت کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، تو ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس سے تاثر ملتا ہے کہ گویا مذہب اور سائنس آمنے سامنے ایک دوسرے کے انکاری ہیں، حالانکہ مذہب اور سائنس میں کوئی جھگڑا، کوئی تضاد اور کوئی تصادم نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی ذہنیت ہے طبقات کی کہ وہ ایسی فضا بنا دیتے ہیں۔ تو یہی چیز پھر وہ آگے کر کے کہتا ہے دس مینز این انٹرونشن آن دا پارٹ آف ریلیجن انٹو دا اسفیئر آف سائنس، دس از ویئر دا اسٹرگل آف دا چرچ اگینسٹ دا ڈاکٹرنز آف گیلیلیو بلانگس۔ وہ کہتا ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں گیلیلیو یا باقی سائنسدانوں کی تحقیقات اور چرچ کے درمیان تضاد آئے، تصادم آئے اور فساد ہوا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے on the other hand representatives of science have often made an attempt to arrive at fundamental judgments with respect to values and ends on the basis of scientific method, and in this way have set themselves in opposition to religion۔ وہ کہتا ہے اسی طرح کئی غلطی سائنسدان بھی کرتے رہے ہیں، یہ آئنسٹائن کہہ رہا ہے۔ جیسے مذہبی پادری، مسیحی پادری اور پوپ سائنس کے میدان میں اپنا فتویٰ دے کر ایک جنگ چھیڑتے رہے ہیں، اس طرح کئی سائنسدان بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ ویلیوز پر ہی، انسانی اقدار کے اوپر فیصلے دیتے رہے ہیں اور انسانی زندگی کے مقاصد پر فیصلے دیتے رہے ہیں کہ مقصد ہے نہیں ہے،
سائنسی طریقہ کار سے، تو اس طرح انہوں نے بلا وجہ غلط بات کہہ کر یا غیر متعلقہ میدان میں دخل اندازی کر کے مذہب کے ساتھ ایک مخاصمت اور جنگ مول لے لی، اور دونوں نے دراصل اپنے اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا۔ وہ کہتا ہے دیز کانفلکٹس ہیو آل اسپرنگ فرام فیٹل ایررز، یہ سائنسدانوں اور مسیحی پادریوں دونوں کے درمیان جو کانفلکٹ اور تصادم ہوئے وہ ان کی اپروچ اور طرز عمل کی اس غلطی کی وجہ سے تھے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب ریلیجن اور سائنس کا، مذہب کا اور سائنس کے دائرہ ہائے کار بالکل متعین ہو چکے ہیں۔ سائنس کا کام اور ہے، مذہب کا کام اور ہے۔ تو مذہب کی پیروی کرنے سے انسان کو اقدار ملتی ہیں، اخلاقیات ملتے ہیں، اس کی روحانیت ڈیولپ ہوتی ہے، خدا کی معرفت ملتی ہے، خدا کی احکام کی پابندی کر کے نیکی آتی ہے، اس میں تقویٰ آتا ہے۔ مذہب ایک اور طریقے سے انسان کو ایک زندگی کا ایک راستہ اور ہدایت دیتا ہے۔ سائنس جو کچھ موجود ہے مادی کائنات میں اس کے اسباب کا کھوج لگاتی ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے تحقیقات کرتی ہے۔ دونوں کا ٹکراؤ نہیں بنتا اگر طبقات خود بخود یہ ٹکراؤ کریٹ نہ کر دیں اپنی نادانی کے باعث۔ اس وجہ سے وہ آگے چل کے کہتا ہے the situation may be expressed، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ may be expressed by an image, science without religion is lame and religion without science is blind۔ وہ کہتا ہے کہ یہ امیج آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سائنس مذہب کے بغیر خالی ہے، مذہب کے بغیر سائنس کا خانہ خالی ہے، لنگڑی لولی ہے، اپاہج ہے، مفلوج ہے، بالکل ایمپٹی ہے، ادراک ہی نہیں کر سکتی کسی چیز کا اگر مذہب کی رہنمائی نہ ہو، کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی ہیومینٹی کے لیے اس طریقے سے جو ہونا چاہیے۔ اور ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ مگر مذہب جب مذہبی لوگ، مراد یہ ہے کہ مذہبی لوگ جب اس کائنات میں اپنا رشتہ جوڑیں گے، انسانوں کا اور کائنات کا رشتہ کیا ہے اور کس طرح کائنات کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو وہ بلائنڈ ہوں گے جب تک کائناتی حقائق کی معرفت انہیں نہیں ہوگی۔ تو جب مذہب کی وہ بات کرتا ہے تو مذہب سے مراد اہل مذہب لیتا ہے، the religious people، ریلیجس کمیونٹی۔ اور جب سائنس کی بات کرتا ہے تو مراد سائنٹیفک کمیونٹی لیتا ہے، سائنٹسٹ کی کمیونٹی، سائنسدانوں کی۔ تو وہ مذہب، اس کے بغیر اہل مذہب نہیں چل سکتے، اور اہل سائنس، سائنسدان مذہب کے بغیر نہیں چل سکتے۔ یہ پورا کنسیپٹ بیان کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر جب یہ تصور دونوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو پھر آٹومیٹیکلی تضاد ختم ہو جائے گا اور دونوں کا احترام اپنی جگہ اور دونوں کی افادیت قائم ہو جائے گی ذہنوں میں۔ تو آج کی گفتگو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اگلا جو حصہ ہے تاریخ کے نئے سائنسدانوں کا، اس پر اگلی نشست سے آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔